نثار صاحب ابھی تک ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو خیر ذرا ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا تھا, مکمل نہیں ہو سکی. وہی صاحب کا جو اوپینین اب تک آیا ہے, آپ کتنا اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بات بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس پوری فال آف ڈیمیسکس کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ تو اسرائیل ہے, کہ ایک ایسے ملک کو اندر انہوں نے حکومت ٹاپل کری ہے کہ جو حکومت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی تھی اور اس کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ لگتا تھا, اور ایک ایسے وقت میں یہ کام کیا گیا کہ جب حزب اللہ اور حماس 1.25 سال سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں وارد تھیں اور ایک بڑے ڈیمیجز ان کو اٹھانے پڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس کا ایک ہیڈ کوارٹر سیریا یا ڈیمیسکس رہا ہے, جبکہ وہ ممالک جو اس وقت اس STS کی یا حرکت تحریر الشام کی جو سپورٹ وہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی رکھتے ہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز بھی رکھتے ہیں. تو اسرائیل کے سراؤنڈنگز میں ان ممالک کا خاتمہ ضروری ہے جو اسرائیل کی سیکیورٹی کو تھریٹ بنتے ہیں, جس میں ایک سیریا ضروری تھا. جی ضروری تھا. جو اس میں ایک اور اہم ملک جو جس کو گرایا گیا ہے وہ سیریا کا اسد رجیم ہے. ان کے اپنے لوکل مسائل کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہاں کی اکانومی بہت خراب تھی, وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ تھی, جو ان کے ہاں سول وار ہوئی جس میں 5 لاکھ لوگ مارے گئے, 40-50 لاکھ لوگ یا 4-5 ملین لوگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپلیس ہوئے, ترکی گئے, مختلف ممالک میں گئے. لیکن اس کے باوجود اس رجیم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, بلکہ اسرائیل کے لیے ہمیشہ تھریٹ رہا ہے. کل آپ نے نیتن یاہو کا بیان دیکھ لیا ہے کہ اس نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے اسد کے جانے کو, اور اس نے کہا ہے کہ یہ ہماری سکسیس ہے اسرائیل کی, جو ہم نے حزب اللہ اور ایران کو ڈیمیج کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ اس کی ریسکیو کو نہیں آ سکے. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اسرائیل کیا اسد نے اپنے اتحادیوں کو آرم سپورٹ کے لیے کہا نہیں کیا, کیونکہ ابھی تک جو چیزیں پڑھنے کو مل رہی ہیں اس میں یہ کہ رشیا اور ایران نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو فوج کی سپورٹ دیں, تو اسد نے فوج کی سپورٹ لینے میں انٹرسٹ شو نہیں کیا ہے. دوسرا اسرائیل کی ایک شاید خواہش یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اس نئی کرائسس کو کریٹ کر کے حزب اللہ کی طاقت کو سپلٹ کرے, وہ آدھی سیریا میں رہے اور آدھی لبنان میں رہے, اور اسرائیل کو جو ڈیمیجز ہوئے ہیں حزب اللہ کے ہاتھوں ساؤدرن لبنان میں وہ اس ڈیمیجز کا بدلہ لے سکے. لیکن حزب اللہ نے بہت وائز پلے کیا اور وہ اس کانفلکٹ میں نہیں پڑی آج کے دن تک. انہوں نے اپنی بارڈرز کو سیکیور کیا لبنان کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ آف شوٹ ہے القاعدہ کی اور ان کے کوئی اچھی امید نہیں کی جا سکتی. جی نثار صاحب, ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی, بلکہ کیا شام اس طرح مطلب ڈسپائٹ کہ 54 سال ان کا رول رہا, مہنگائی بہت تھی, اور یہ بھی ہے کہ اس طرح ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں رکھنا, لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, سیریا ایز اے کنٹری, جیسے آپ لیبیا کا بھی ذکر ہو رہا تھا بریک کے دوران آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, ایسے ملک ایز اے اسٹیٹ قائم رہ سکے گا ان کی لیڈرشپ میں؟ سر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حرکت تحریر الشام یہ تقریباً 38 گروپس کا مجموعہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے بلکہ ایک کولیشن ہے جہادیوں کا. جبہت النصرہ کی آف شوٹ خود یہ ہے, اور القاعدہ اور اس سے ریلیٹڈ فری سیرین آرمی, اور جس کو سعودی عرب, امارات, ترکی, اسرائیل, ملٹیپل گروپ جن کو سپورٹ کرتے رہے, امریکہ, یہ وہ سارے گروپ مل کر ایک فورس بنی ہے. خود آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے بھی بڑی تعداد میں کہہ رہے ہیں کہ جہادی جو ہیں وہ اس گروپ کا حصہ ہیں, چاہے وہ افغانستان کے ذریعے گئے ہوں یا ٹرکی کے ذریعے گئے ہوں. بہرحال ایک بڑی تعداد میں یہاں سے بھی لوگ ہیں, یعنی دنیا بھر کے لائے ہوئے لوگوں کا مجموعہ ہے سیرینس کے علاوہ. تو اس میں ٹگ آف وار ابھی شروع ہوگی جب یہ حکومت سازی کی طرف جائیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ حکومت بنا سکیں. لیبیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ ترکی کی سپورٹنگ فورسز اور امارات کی سپورٹنگ فورسز آپس میں لڑ رہی ہیں. اقتدار کی جنگ اب لیبینز کے درمیان آپس میں لڑائی شروع ہو چکی ہے. تو اسد رجیم نے بہرحال اچھا کیا, برا حکومت کری, لیکن انہوں نے سیریا کو انٹیک رکھا ہوا تھا. امریکنز کی انویژن کے باوجود, ٹرکی کی انوالومنٹ کے باوجود, ابھی آج دیکھیں ابھی کردوں کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے, کیونکہ ٹرکی کو سب سے بڑا مسئلہ کردوں سے ہے. تو ابھی ٹرکی اور اس کی طرف سے یعنی بوتھ سائڈ, یعنی یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی اور ترکی کی طرف سے بھی ایک آپریشن شروع کر دیا گیا کردوں کو مارنے کے لیے ان کے علاقوں پہ, کیونکہ ترک بارڈر موجود ہیں اور وہ ترکی کے قابو نہیں آتے ہیں. ان کو بھی امریکن سپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر امریکہ کی اپنی ایک وہ ملٹیپل اس کی ایک پالیسی ہے, ہر کسی کے لیے الگ الگ, وہ اس کو پلے کرے گا. وہ مضبوط سیریا نہیں دیکھنا چاہتے. دیکھیں اسرائیل کے برابر میں جارڈن ہے, وہ اسرائیل کا غلام صفت ملک ہے, بالکل وہ سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکتا. ایجپٹ ہے, وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایجپٹ اسرائیل کے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکتا. اب جو سیریا اور لبنان رہ گئے, تو لبنان میں حزب اللہ کی موجودگی میں لبنان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. حزب اللہ ایک ایسی فورس ہے کہ جو وہاں پہ فیصلہ کن فورس ہے, ڈیسیسو فورس ہے.
تو اب جو سیریا رہ گیا تھا ان کو پتا تھا کہ حزب اللہ کی، حماس کی، فلسطینیوں کی ایک اسٹرانگ پائپ لائن ہے یہاں، سپورٹنگ لائن، اس کو ٹاپل کیا جائے. اور وہ انہوں نے اچھا موقع ڈھونڈا کہ جب یوکرین میں رشیا انوالو ہے، ادھر ایران اور حزب اللہ اسرائیل کے مسئلے پہ انوالو ہیں، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک ایسا ریبیلین کریٹ کیا. اور اس میں لگتا ہے یہ جو اطلاعات ہیں کہ اسد بھی اب مزید اس اپنے اقتدار کو دوام دینا نہیں چاہتا تھا، یعنی کیونکہ رشینز اور انہوں نے سب نے اس کو پیغام دیا کہ ہم آپ کو اپنی فورسز کی سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو، لیکن اس نے کسی کی بھی سپورٹ نہیں لی اور اس نے ملک سے جانا بہتر سمجھا. بلکہ بڑی خونریزی سے بچایا. بہت بڑی خون. دیکھیں پہلے بھی اس پورے کرائسس میں جو یہ 8-10 سال کا کرائسس ہے جو امریکہ اور فرینڈ آف سیریا نے بنایا تھا، اس میں تقریباً 5 لاکھ سیرینز مر چکے ہیں، 40-50 لاکھ ڈسپلیزڈ ہیں، مختلف 30 لاکھ تو صرف ترکی کے اندر ہیں. اور جو ملٹیپل سینکشن تھی سیریا کی، اس کی بنیاد پہ جو تباہی ہوئی ہے سیریا میں، وہ آپ دیکھیں وہ ریہیبلیٹیشن نہیں شروع ہو سکی کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہے، ان کی فورسز کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں. جبکہ چھٹی بڑی آرمی عرب دنیا کی سیریا کی آرمی، بڑی آرمی ہے، جنگ لڑ چکی ہے اسرائیل سے، اور اسرائیل کے سامنے سرنڈر نہیں کیا سیریا نے کبھی بھی، سب سرنڈر کر کے سیریا کھڑا رہا. لیکن اس وقت اس پوزیشن میں جب وہاں پہ سینکشنز لگی، اکنامیکل کرائسس کریٹ ہوا ملٹیپل انٹرنیشنل سینکشنز کے ساتھ، اور پھر کرپشن بہت تھی. دیکھیں اس کو ماننا پڑے گا کہ ساری چیزیں اچھی نہیں تھیں، سیرین اس رجیم کے اندر کرپشن بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے، فوج کی تنخواہیں $18-20 تھیں مہینے کی، تو $18-20 میں تو سیریا کی فوج سروائیو نہیں کر سکتی. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس نے سیریا کے اندر جو ہے وہ یہ صورتحال پیدا کری کہ وہاں پہ ٹرکی اور اس کی سپورٹ میں اسرائیل اور امریکہ نے ایک جو ہے نا وہ جہادی کھڑے کیے اور انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے. لیکن سیریا ایک مشکل جگہ ہے اس کو مینیج کرنا، اور ایک عرب دنیا میں اس وقت اسرائیل سے نفرت ہے. تو یہ جو رجیم آیا ہے یہ بولتا ہے ہمارا دشمن حزب اللہ اور ایران ہے، وہ اسرائیل کو دشمن قرار نہیں دے رہا. تو یہ جب ایکسپوز ہوں گے تو یہ جو لوگ بڑا مسئلہ ہوگا پوری اسلامی دنیا کے اندر جو ان کی فتح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آخری لائن یہ کہ مستقبل کا سیریا بہرحال پروگریسو، لبرل، ڈیموکریٹ، اینٹی اسرائیلی نہیں ہوگا. جی کوشش تو ان کی یہ ہے کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جائے اور وہاں کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کیا جائے، جو اتنا آسان نہیں ہوگا. جو کردش ہیں، دروز ہیں، الویائٹس ہیں، اہل سنت ہیں. لیکن اب یہ بات جو کر رہے ہیں کہ تاکہ وہاں پہ ایک انارکی کریٹ نہ ہو، لیکن جن لوگوں نے اقتدار سنبھالا ہے ان کی یہ خواہش نہیں ہوگی، لیکن ان کے جو مینٹورز ہیں، جو ان کے جو پیچھے قوتیں ہیں، ان کی خواہش یہی ہے.